ایک ایسا بندہ جس نے لیڈ کیا ہو 200 کنٹریز سے زیادہ سائیکیٹرسٹ کو. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا. تو ابھی تو یہ وہ ہے نا کہ ہنوز دہلی دور است. وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ اس سے بہتر کر سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے کلچر میں ایسی موجود ہیں کہ جس سے نہ صرف ذہنی صحت بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ذہنی پریشانیوں کو حل کرنے کا جو حل ہے وہ اس میں موجود ہے. میں صرف دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں: فیملی اور ریلیجیس اینڈ اسپرچول آسپیکٹس آف یور لائف. اگر آپ کی گھر کی زندگی، ازدواجی زندگی، بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی اگر وہ خوش ہوگی تو آپ اس کو اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں گے. دوستو آج ہم نے بات کی پروفیسر ڈاکٹر افضل جاوید صاحب سے. یہ بہت لیجنڈری سائیکیٹرسٹ ہیں اور یہ ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن جو کہ 200 ممالک کی ایک ایسوسیشن ہے ان کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 200 ممالک اور ان کے سائیکیٹرسٹ ان کے صدر رہے ہیں تو کتنے لیجنڈری سائیکیٹرسٹ ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے یہ بہت ہمبل انسان ہے، بہت ہی زیادہ ماڈسٹ ہیں، آپ سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، مطلب آپ سے کیا ہر بندے سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور ان سے ہم نے پوڈ کاسٹ بلکہ اب تو اس کا ہم نے نام رکھ دیا مائنڈ کاسٹ. ہم نے پوچھا کہ کیوں آپ اتنے ہمبل رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور ایک بندے کو ہمبل رہنا کیوں ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ کی اتنی کامیابی کا راز کیا ہے پیچھے، اور اگر آپ کی زندگی میں ناکامیاں بھی تو آئی ہوں گی اس کا آپ نے کیسے سامنا کیا. لیکن سب سے زیادہ ضروری تھا کہ ہم نے اسموگ اور کلائمیٹ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کہا کہ وہ کیوں ہماری ذہنی صحت پہ اثر کرتی ہے. اور انہوں نے کچھ ایسے جوابات دیے کیونکہ اس پہ 4 سال سے زیادہ سے کام کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ آرٹیکلز ہیں. کچھ انہوں نے بات کی اخوت کے بارے میں اور ان کے بھائی سر ثاقب کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک خاندان میں 2 بندے بلکہ ایک تیسرے شخص بھی ہیں ان کے خاندان میں جن کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، مرحوم پروفیسر عبدالرشید صاحب. ہم نے ان سے بہت مزے کی باتیں کی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اب سب کچھ تو میں نہیں بتا سکتا. اگر آپ ذہنی صحت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مینٹل ریزیلینس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اتنے لیجنڈری بندے سے خود سنیے. اور چلیے مائنڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت مہربانی. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی آنے کی. سر ہم نے اب جیسے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارا بڑا خواب تھا اور جو میری ٹیم ہے ان سب کی بڑی موٹیویشن تھی کہ پروفیسر سر افضل جاوید ادھر آ رہے ہیں. اور میری ایک ڈریم تھی کہ جب بھی آپ آئیں تو ہم ایک انوگرل ہم پوڈ کاسٹ کریں. اور میری ٹیم نے مجھے سجیسٹ کیا کہ سر یہ پوڈ کاسٹ تو نہیں ہوگا، اس کا نام آپ چینج کریں، مائنڈ کاسٹ ہو. تو انہوں نے کہا کہ مائنڈ کاسٹ کا انوگرل جو ایپیسوڈ وہ آپ کے ساتھ ہو. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ تو میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے یہ اعزاز مجھے بخشا ہے. سر ایک چیز آپ کے اندر ہم سب نے نوٹ کی، اور میرے ابھی جب آپ نے آج ہمارا اس کا انوگرل کیا، یہ میرے ٹیم ممبر نے مجھے بتایا کہ آپ بہت ہمبل ہیں، آپ بہت عاجز ہیں. اور جب آپ کا پروفائلنگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بہت ایک پروفیسر صاحب آئیں گے. اور جو کہ ہم پروفیسرز کو جب ہم دیکھتے رہتے ہو جو ایک ایسا بندہ جس نے لیڈ کیا ہو 200 کنٹریز سے زیادہ سائیکیٹرسٹ کو. اوبیسلی آپ مطلب ہمارے پاکستان کے تو پھر آپ ہوتے نا ان میں ایک اکڑ سی آ جاتی ہے. تو یہ مجھے میری ٹیم کے لڑکے کہہ رہے تھے کہ سر یہ کیا وہی شخصیت ہے؟ تو ایسا کیوں ہے کہ ہمبلنس آپ کے اندر کدھر سے آئی؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کی ٹیم کا بھی کہ انہوں نے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کمپلینٹ تھی یا کمپلیمنٹ تھا، جو بھی تھا بہت بہت شکریہ اس کے لیے. ہمبلنس دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں سب سے بڑا اس کا فیکٹر یہ ہے کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا. تو وہ جو ایک خواہش یا وہ جو ایک بات ذہن میں ہے تو وہ سب سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ابھی آپ نے اتنا کام نہیں کیا جتنا ایک ایسے آدمی کو کام کرنا چاہیے تھا جس کے بارے میں لوگ بات کریں. تو ابھی تو یہ وہ ہے نا کہ ہنوز دہلی دور است. ہنوز دہلی دورست. اب یہ سر آپ یہ بات کر کے ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. اگر میں آپ کی سی وی اور بایو اسکیچ پڑھ رہا تھا تو میں یہ بات اپنے ایک دوست ہیں ڈاکٹر آصف کمال جو کہ بھی کانفرنس بھی آرگنائز کریں، ان کو میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر آصف جو پروفیسر سر کی جو سی وی ہے اگر ہم اس کے 25% بھی پہنچ پائے
تو یہ تمہاری اور میری زندگی کی کامیابی ہوگی. اور ابھی آپ اس ٹی وی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی کچھ کام اس طرح کیا نہیں ہے. تو سر اس بارے میں تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یو آر ایپیٹوم، یعنی کہ آپ ایک پیک پہ ہیں ہم سب کے لیے. اور یقین جانیے کہ آج بھی جو سیمینار کیا ہم نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں، اور میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ملے، انہوں نے کچھ لوگوں نے آپ کو ورچولی دیکھا ہوا تھا، آج وہ ان پرسن آپ سے ملے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. اور ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ جیسا بننا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دلی دور است. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے زندہ دیکھ لیا. الحمد للہ سر، الحمد للہ. نہیں، اس میں دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ اس سے بہتر کر سکتا ہے. آپ یقین کریں، میں جب اپنے ارد گرد نظر ڈالتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ بہت سارے میرے ایسے ملنے والے ہیں کہ میں ان جیسا کام کر سکوں. تو یہ جو ایک کچھ کرنے کی اسٹرگل یا کچھ بہتر کام کرنے کی امید، یہ آپ کو نیچا نہیں گراتی، یہ آپ کو اونچا کرتی. کیا یہی چیز تھی جس نے آپ کو ہیلپ کی کہ آپ نے تقریباً 200 یا اس سے زیادہ ملکوں کی ایک آرگنائزیشن ہے ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن، اور جب میں نے تو خود اس چیز کو وٹنس کیا ہے، میں نے آپ کی جب ایسوسیشن کی جب میٹنگ ہوتی تھی میں اس میں خود جاتا تھا، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ہر ملک کے ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ لائنوں میں لگ کے آپ سے ملتے تھے، اور آپ خود جا کے ان کو اس طرح ملتے تھے جیسے ایک دولہا ملتا ہے اپنی شادی پہ، اور آپ چاہے جونیئر ہو سینئر ہو آپ اس کو اکوموڈیٹ کرتے تھے. تو آپ کی ذہنی صحت میں ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انکلوسیو ہیں. ایک کامیاب بندے کے پیچھے کیا، اور اس کی اچھی ذہنی صحت کے پیچھے کیا یہ راز ہے کہ آپ کو انکلوسیو ہونا پڑتا ہے اور ہر بندے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، ہر آدمی کی پرسنالٹی مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ نمایاں ہو جاتے ہیں وہ بغیر کسی کو انکلوسیو کیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انکلوسیو کرنے سے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو میں اس کی سارا کریڈٹ جو ہے وہ میں اپنے والدین اور اپنی اپ برنگنگ کو دوں گا کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس کی وجہ سے میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کا بھی کچھ سوشل سیکٹرز میں تھوڑا سا میرے سے زیادہ مقام ہے اس کا. تو ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ ہمیں یہ تربیت دی گئی تھی کہ آپ بہتر کرنے کی امید رکھیں. آپ جتنا مرضی بہتر کر لیں، اس میں ترقی کی اور اس میں امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کامیابیاں بھی دیں، ناکامیاں بھی آئیں، لیکن جو ثابت قدمی تھی اور جو بہتر کرنے کی جو ایک خواہش تھی یا تمنا تھی یا تربیت تھی، اس کی وجہ سے کافی سکون ملتا رہا. زبردست، بڑا اچھا. آپ نے بہت ایسی بات کی کہ میرے خیال میں اگر ہمارے ناظرین اس کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے والدین کی بات کی، کمالیہ سے لے کے لاہور تک. لاہور میں پھر آپ نے پڑھائی کی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ایک بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے، اور ادھر آپ نے پڑھا. پھر اس کے بعد آپ یو کے بھی گئے. ایک سوال یہ شاید میں نے ابھی تک آپ سے نہیں پوچھا، آپ نے سائیکیٹری، ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ، اس کو ڈاکٹر بننے کے بعد کیوں ایز اے کیریئر چوز کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے والدین 1947 میں وہ ہجرت کر کے ایسٹ پنجاب سے یہاں آئے تھے. وہ ایسے حالات تھے کہ جس وقت جو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ایسٹ پنجاب سے آئے تھے وہ اپنی اس کوشش میں تھے اور اسٹرگل میں تھے کہ وہ اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ اپنا مقام پیدا کر سکیں. تو میں نے اپنے والد کو، میری پیدائش یہاں کی ہے، تو میں نے اپنے والد کو اور اپنی والدہ کو وہ اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ سبق تھا جس کی وجہ سے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنی زندگی کا جو مقام ہے اس کو حاصل کر سکیں. جہاں تک سائیکیٹری میں جانے کا تعلق ہے، اس میں جو سب سے زیادہ میرے نزدیک ایک فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ پروفیسر رشید چودھری، جن کے ساتھ میں نے ساری اپنی ٹریننگ کی ہے، وہ ایک رول ماڈل کی طرح ہماری فیملی میں ہوتے تھے.
اور میں اس وقت سے ہی جب میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو یہ وہ وقت تھا جب وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پروفیسر آف سائکیاٹری لگے تھے. وہ فاؤنٹین ہاؤس کو ڈیولپ کر رہے تھے. تو میڈیکل اسٹوڈنٹ کے وقت سے ہی لے کے میرا کافی وقت جو ہے وہ ان کی کمپنی میں گزرا. تو اس سے مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر یہ اس فیلڈ میں آ کے اپنا ایک نام بنا سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب ذہنی مریضوں کو مینٹل ہسپتال میں یا ایسی جگہ پہ ہم دیکھتے تھے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، بلکہ فیملیز تک ان کو چھوڑ دیتی تھی. یہ ایسی اسپیشلٹی تھی کہ جس میں لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمیں امید تھی کہ یہ اسپیشلٹی جو ہے وہ ایک دن بڑی اسپیشلٹیز میں اس کا شمار ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو فیصلہ آج سے 40 سال 45 سال پہلے کیا اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی ہے کہ اس ایریا میں کچھ تھوڑی بہت کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہم کرنے کے قابل ہوئے. پروفیسر عبدالرشید چودھری مرحوم اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کے بارے میں تھوڑا ناظرین کو بتاؤں کہ وہ پاکستان کے، آپ مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا سر، کہ پاکستان کے چند ان لوگوں میں تھے جنہوں نے سائیکیٹری شروع کی پاکستان میں. اگر جو ہمارے ویورز جو کہ کہتے ہیں اسٹیٹس پہ لکھتے ہیں مینٹل ہیلتھ، تو وہ مینٹل ہیلتھ کا نام انٹروڈیوس کرنے میں، پاکستان میں شروع کرنے میں، اس کو فروغ دینے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ہم جہاں پہ آج اسٹوڈیو میں بات کریں، اس کے ساتھ ہی جو ہمارا بورڈ روم ہے وہ انہی کے نام سے منسب ہے. سر اگر ہم آج کے دور میں بات کریں تو ذہنی حوالے سے، ذہنی صحت کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، جو کہ ایک ہم جیسے لوگ ہیں انہیں کرنی چاہیے، جو ایسے ینگ لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں، یا ایون جو گھریلو لوگ ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، ان کو کرنی چاہیے؟ ایک بات جو بہت اہم ہے کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، مشرق کو مغرب کے ساتھ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں ایسی موجود ہیں کہ جس سے نہ صرف ذہنی صحت بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ذہنی پریشانیوں کو حل کرنے کا جو حل ہے وہ اس میں موجود ہے. میں صرف 2 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں: فیملی اور ریلیجیس اینڈ اسپریچول آسپیکٹس آف یور لائف. ریلیجن جو ہے یہ آپ کو، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ دیٹ گیوز یو اے سینس آف ڈائریکشن. فیملی جو ہے وہ آپ کو دیٹ گیوز یو اے سینس آف بلونگنگنیس. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نوازا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی فیس نہیں دینی پڑ رہی. تو یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ ویسٹ میں یا کئی ایسے ممالک میں جہاں پہ ریلیجن اور فیملی کا تصور نہیں ہے یا اس کا رول کم ہے، وہ اس کو اب وہ ترس رہے ہیں. لیکن ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر آپ نے بات کی اپنے پیرنٹس کی، اور اوبیسلی آپ کی اوپر بھی ہم آگے بات کریں گے سر ثاقب کی، کہ کیسے انہوں نے آپ کی گرومنگ کی. ماشاءاللہ دونوں اپنی اپنی فیلڈز میں آگے گئے. لیکن آپ کی ٹریولنگ ہم نے دیکھی ہے، آپ ماشاءاللہ کافی میٹنگز میں، دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں آپ نے میٹنگز اٹینڈ کی. لیکن آپ مجھے بتائیں کچھ اپنے بچوں کا، بلکہ اپنی بیگم کے بارے میں بتائیں، ہم ان سے بھی ملتے رہتے ہیں، ان کی سپورٹ کا بتائیں، کیونکہ آپ کافی بزی رہے ہوں گے، کلینیکل ورک، ٹیچنگ، ریسرچ، اور پھر دنیا میں اتنا آپ کو ہر جگہ کمٹمنٹس. ان کا کیسے رول رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر آپ کی گھر کی زندگی، ازدواجی زندگی، بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی اگر وہ خوش ہوگی تو آپ اس کو، اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں گے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس سفر میں میری بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا، بلکہ ضرورت سے زیادہ ساتھ دیا. اور میرے بچے، 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے وہ کنسلٹنٹ سائیکیاٹرسٹ ہے UK میں، ماشاءاللہ. بیٹا ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ کا کنسلٹنٹ ہے، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے. تو میں تو آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی
جو تربیت مجھے کرنی چاہیے تھی مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا. تو یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ میری بیوی کو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی ایک میسج ہے. وہ میسج یہ ہے اگر آپ گھر پہ خوش ہوں گے تو آپ باہر خوش رہ سکتے ہیں. اگر آپ گھر پہ آپ کو مایوسی ہوگی, چڑچڑا پن ہوگا, تو وہ آپ کی دوسرے کاموں میں ریفلیکٹ ضرور کرے گی. تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کا گھر میں بھی سکون ہو اور آپ باہر بھی پرسکون. مطلب یہ کتنی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ میڈم نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا, کیونکہ آپ کی بہت بزی لائف رہی ہے. آپ گھر پہ ہونا, پھر باہر جانا, ساری ٹریولنگ, ریسرچ, میٹنگ, کمٹمنٹس, ہر بندہ چاہتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں. تو میڈم نے آپ کو اس میں بہت سپورٹ کیا ہے. میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ سارا وقت گھر سے باہر رہیں. جی گھر میں بھی رہیں. جی لیکن یہ ہے کہ جو ایک کوالٹی ٹائم ہے اور ایک سیٹسفیکشن جو ہے وہ اگر آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی کو ہوگی تو وہ بھی آگے ترقی کر سکیں گے. سر, آپ کی جو یہ بات ہے فیملی کے بارے میں جو ابھی آپ نے بات کی اور مذہب کے بارے میں بات کی, آپ نے یہی بات مجھے 2015 میں پشاور میں ایک روف ٹاپ پہ جہاں پہ ہم کھانا کھا رہے تھے کی تھی. اور اس کے بعد ان 9 سالوں میں یہ بات میں تقریباً کوئی 200 دفعہ آپ کے نام سے کوٹ کر چکا ہوں, اور اس پہ مجھے بڑی پذیرائی ملی ہے. اور ہم اتوار کو بیٹھ کے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کچھ بولنے کے بارے میں. تو خیر وہ میں ابھی یہاں پہ نہیں کہوں گا کہ آپ وہ بات کہیں, کیونکہ وہ ایک اور انٹرویو ہے, اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ناکامیوں کے بارے میں سر ابھی آپ نے کہا کہ ناکامیاں بھی بہت ہوئی. ناکامیوں کا آپ نے فیس کیسے کیا؟ ہماری ینگ جنریشن تو ناکامی جب آتی ہے تو فوراً یا ان پہ کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے یا ناکامی کو بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے کیسے فیس کیا ناکامیوں کو؟ دیکھیں, میں پھر اسی بات کی, میں کوئی مذہبی نہیں ہوں یا میں کوئی بہت زیادہ مذہب کا علم رکھنے والا نہیں ہوں. میرے خیال کے مطابق ہمارے پاس یہ دونوں انسٹیٹیوشن جو ہے نا, ریلیجن اور فیملی, یہ ہمارے لیے سپورٹ کا باعث ہے. آپ کو ناکامی ہوتی ہے, ہمارے مذہب میں یہ ہمارا بیلیف ہے کہ جب کوئی ایسی ایڈورس چیز ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں یہ کہہ کے یہ اللہ کو منظور تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 2 قسم کے ایموشنز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور بڑے ہی وہ خطرناک ایموشنز بھی ہیں اور اچھے ایموشنز بھی ہیں. ایک گلٹ اور ایک شیم. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ کلچر جو ہیں وہ گلٹ میں مبتلا ہوتے ہیں, بعض کلچر جو ہوتے ہیں وہ شیم کے کلچر میں مبتلا ہوتے ہیں. اب ان دونوں چیزوں میں آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ بری چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. مذہب کی طرف سے آپ دیکھیں تو آپ میں گلٹ پیدا نہیں ہوگی. بڑے سے بڑی بھی آپ کے اوپر ناکامی آتی ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ منظور ہو. یہ بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے کہنے کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ سانحہ میں سے گزر جاتے ہیں, وہ یہی کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ جی اللہ کو یہ منظور تھا. اسی طریقے سے شیم والی بات جو ہے, اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے, اگر آپ کے ساتھ دوست ہیں, اگر آپ کے پاس ایک سوسائٹی ایسی ہے جس میں آپ بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے یہ ناکامی ہوئی ہے اور مجھے اس سے شیم محسوس نہیں ہو رہی, تو یہ ایک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے. تو جہاں گلٹ اور شیم ذہنی صحت کے حوالے سے ایک برے انداز میں پیش کیا جاتا ہے, میرے خیال کے مطابق ان دونوں کا حل یا ان دونوں کا توڑ جو ہے وہ ان 2 انسٹیٹیوشنز میں موجود ہے. اگین ریلیجن اینڈ فیملی. آپ نے یہ بات پہلے بھی مجھے ایک دفعہ سمجھائی تھی, اکیلے میں شیم اینڈ بلیم. یہ بالکل بالکل سر. سر آپ نے, میں نے دیکھا ہے کہ یو ہیو بین, اسٹل یو آر ون آف دا موسٹ رسپیکٹڈ, آئی مین کسی بھی, اگر میں ڈاکٹر کی بات کروں, سائیکیٹرسٹ کے نہیں, کسی بھی فزیشین کی بات کروں, مطلب میں اپنی لائف میں, میری اتنی زیادہ میرا اتنا تجربہ نہیں ہے, نہ میں نے بہت دنیا بھی نہیں دیکھی, لیکن آپ جدھر بھی دیکھا ہے یو ہیو بین ون آف دا موسٹ رسپیکٹڈ پرسن. ہر
کنٹری کا بندہ, ہر ریلیجن کا بندہ, ہر ناٹ اونلی سائیکیٹرسٹ, نان سائیکیٹرسٹ بندے, فزیشین نے بھی آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے. لیڈرشپ آپ نے کیسے, اس کے لیے کیا آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں, اس میں یہ کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ رسپیکٹ پائیں گے. ہم بعض اوقات دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے. آپ اپنی فیملی میں دیکھ لیجئے گا, آپ بچوں کو دیکھ لیجئے گا, اپنے گھر بار کو دیکھ لیجئے گا. اگر آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے تو وہ آپ سے رسپیکٹ کرنا سیکھیں گے. یہ ایک پرائمری اور بنیادی اصول ہے زندہ رہنے کے لیے. آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کسی کے نقطہ نظر کو نہیں مانتے, کسی کے مسلک کو آپ نہیں مانتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر آپ نے اس معاملے میں آ کے دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دی تو ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں, پھر میں وہی کہوں گا کہ پھر ہمیں فیملی اور ریلیجن جو ہے اس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ آپ دوسرے کی عزت کریں, دوسرا خود بخود آپ کی عزت کر لے گا. یعنی کہ لیڈرشپ کی جو اصل کڑی ہے عزت ہے. اگلے کی, اگر, کیونکہ ہم نے تو لیڈر دیکھے وہ تو ایروگنٹ بن جاتے ہیں اپنی اسپیشلٹی میں بھی, تو پھر اپنی عزت کھو دیتے ہیں. پہلی اصل کڑی جو ہے لیڈرشپ کی رسپیکٹ ہے. رسپیکٹ ہے, اور دوسری یہ ہے کہ آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ ثابت ہوں. اب ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جو کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے, اور ہم نے ہمیشہ بات کی کہ پبلک ہیلتھ کی بات آپ نے بہت پہلے اس کو نوٹ کر لی تھی. کلائمیٹ, مینٹل ہیلتھ, کلائمیٹ سے جڑی جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہیں اس کا ہماری ذہنی صحت پہ اثر ہے. آپ اس کو تقریباً 3 سال یا سے بھی شاید زیادہ ہو گیا, میری تو مجھے خود 3 سال میں سے اندازہ ہو رہا ہے. جیو سائیکیٹری, آج بھی اس میں بہت بڑا آپ نے ایک سیمینار کیا, ویبینارز آپ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل اسپیکرز کو آپ لے کے چل رہے ہیں, پبلیکیشنز ہیں آپ کی بہت زیادہ اس پہ, اور کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. لیکن اب پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اسموگ لاہور میں آئی ہے, پشاور آ چکی پہلی دفعہ زندگی میں. ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے پشاور کا پہلی دفعہ 600 کو ٹچ کیا ہے, اور ہمیں اب اندازہ ہو رہا ہے کہ جب دن کو سورج کالے دھوئیں کی وجہ سے نہیں دکھائی دیتا تو کتنی ڈپریشن ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ, مینٹل ہیلتھ کا کوئی ابھی بھی کوئی ہے, اس کا کوئی فیوچر؟ اس کا بہت زیادہ فیوچر ہے. یہ صرف کلائمیٹ چینج جو ہے یہ صرف ذہنی صحت کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی, یہ جسمانی صحت کے اوپر بھی انداز ہو رہی ہے. چلیں آپ 1 منٹ کے لیے جسمانی صحت کو ایک طرف رکھ دیں, وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ اس کو 1 منٹ کے لیے ہم ایک سائڈ پہ رکھیں. میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسموگ ہے آج کل پاکستان میں, بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنا روزمرہ کا کام بھی نہیں کر سکتے. بچے اسکول نہیں جا رہے. جو ایک دہاڑی دار ہے, جو دہاڑی کرنے والا مزدور ہے, وہ اپنے کام پہ نہیں جا سکتا. جو دفتر میں کام کرنے والا ہے, کتنے امپورٹنٹ کام ہیں, وہ دفتر میں نہیں جا سکتا. تو اب ان سب چیزوں کا اثر اس کی ذہنی صحت پہ کیوں نہیں پڑے گا؟ جب وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ گھر میں موسم کی خرابی کی وجہ سے اپنی روزمرہ کے جو استعمال یا خرچ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں لائے گا, تو وہ پریشان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بچے جو کہ فارمیٹیو ایئرز میں سے گزر رہے ہیں, سارا دن آپ ان کو کمروں میں بند رکھیں گے کہ باہر نہیں کھیلنا, باہر نہیں جانا, اسکول میں نہیں جانا, تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, جس میں ہو سکتا ہے ایسی ایکٹیویٹیز وہ شروع کر دیں جس کا ان کے اوپر ایڈورس ایفیکٹ ہو. آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, اسکرین ٹائم کی بات کرتے ہیں, جب ان کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ یہی کام کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ذہنی صحت کے لیے کتنی بری ہیں. اب صرف کلائمیٹ چینج, دھوپ نہ آنا یا دھند کا پڑنا یا فوگ بہت زیادہ ہو جانا, صرف یہ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کو اگر آپ دیکھیں تو کئی اس کے ڈائریکٹ ایفیکٹ ہیں, کچھ انڈائریکٹ ایفیکٹ ہیں. آپ فلڈز کو لے لیں, آپ سونامی کو لے لیں, آپ
अर्थक्वेक्स को ले लें, आप मैन मेड डिजास्टर्स को ले लें, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रामा, ये वो चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में उनका शुमार होता है। माइग्रेशन है, फोर्स्ड माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें माहौल की आलूदगी या माहौल में कुछ ख़राबी होने की वजह से ये आपकी जहनी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। जो मरीज़ एंजाइटी का है, डिप्रेशन का है, जब वो ऐसे हालात में आएगा तो उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकती है। अब दूर ना जाइएगा, आप कोविड-19 की मिसाल ले लीजिएगा। लोगों को घरों में जब बंद होना पड़ा तो उससे कितनी ज़्यादा जो तकालीफ थी, मतलब उसके ऊपर अब बेहिसाब स्टडीज़ और लिटरेचर मौजूद है। एंजाइटी बढ़ी, चिड़चिड़ापन बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा और बेहिसाब किस्म की जो साइको सोशल एडवर्सिटीज़ थी वो आना शुरू हुई, सिर्फ एक एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। ठीक। हमने आज तक ज़हनी इमराज के हवाले से सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर जोर दिया, जेनेटिक्स और अर्ली अपब्रिंगिंग, कि जी ये तो नशोनुमा ही ऐसी हुई है, ये तो तरबियत ही ऐसी हुई है कि इस पे ये ज़हनी इमराज का तअल्लुक आ गया। जैसे वो कहते हैं, आप तो खुद साइकियाट्रिस्ट हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो कहेंगे कि जी ये डिप्रेशन है, इसकी तो शक्ल ही डिप्रेशन जैसी है। मतलब एक किस्म का वो मेकअप है ना, एनवायरमेंट अपब्रिंगिंग की वजह से। और जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट का तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, या था लेकिन हमने उसको वो तवज्जो नहीं दी। अब जिस वक्त दुनिया का निज़ाम, आप माने या ना माने, इकोनॉमी पे चल रहा है, जिस चीज़ की वजह से इकोनॉमी इफ़ेक्ट होगी उस वजह से हमारी वेल बीइंग इफ़ेक्ट होगी। तो ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट है या इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है, ये अब हमें वक्त सिखा रहा है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एहतियात का तकाजा करते हुए प्रिवेंशन और प्रमोशन के आस्पेक्ट से देख सकते हैं। ये एक नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है। ठीक सर। मैं तो इसको ये कह रहा हूँ कि ये जियो साइकियाट्री जो है, ये एक साइकियाट्री की नई सब स्पेशलिटी के तौर पर उभर रही है। उभरनी चाहिए, बिल्कुल। जी जी। इस पे बहुत काम की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, रिकग्निशन की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद हम कोई हाइपोथेसिस और कोई हम थ्योरीज इसके ऊपर बना सकें। बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर आपने। और ये अभी स्मॉग जो आई है और इससे लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट, और फिर 2 साल पहले फ्लड्स आए थे। अब मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, एक ऐसी अकम्पलिशमेंट आज से 9 साल पहले आपने बताया था कि मेरे भाई छोटे छोटे मामूली से कर्ज़े दे के लोगों को, सिलाई मशीनें दे के औरतों को, और वो टारगेट्स दे रहे हैं और औरतें अपना कर्ज़ा भी वापस कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो छोटा सा उनका प्रोजेक्ट था, आज वो यूनिवर्सिटी बन चुका है, आज वो इंस्टीट्यूट बन चुका है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है, सेल्फ सफिशेंट। पाकिस्तान तो क्या, बल्कि अब तो दुनिया में उसकी बहुत बड़ी रिकग्निशन हो गई है। और हम सबको, जो मेरे व्यूअर्स, उनको भी पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं सर साकिब साहब की। उनको सदाती अवार्ड भी मिला, और मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपको भी सदाती अवार्ड मिला, और इसके लिए आपको एक दफ़ा फिर हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अखुवत यूनिवर्सिटी, अखुवत, अभी आप बताए थे कि 99.9% लोग कर्जा वापस करते हैं, और हम जितने भी उस चाय की मेज़ पे बैठे थे, हम कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। कुछ अखुवत के बारे में बताएं, क्या काम कर रही है, उसका क्या मॉडल है। मेरा छोटा भाई, वो उसने मेडिसिन में ग्रेजुएशन की थी, वो भी किंग एडवर्ड में पढ़ा था। उसके बाद उसने मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ के वो सिविल सर्विस में चले गया। वहाँ भी कुछ अर्सा रहने के बाद उसने सोचा कि ये भी उसके मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो उसने फिर ये अखुवत के नाम से एक NGO शुरू की। उसका एक
موٹو تھا جو اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد رکھی. اس نے کہا کہ بلا سود ہم قرض دے سکتے ہیں، اور ان کے ایکسپیرینس نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ لوگوں کو بلا سود قرضہ دیں اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں تو وہ نہ صرف آپ کو قرضہ واپس کریں گے بلکہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بنیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ اب وہ ملینز کی تعداد میں انہوں نے یہ قرضے دیے ہیں اور واپس ہی ہوئے ہیں. لیکن اس سے ایک سٹیپ اور آگے ہماری سوسائٹی نے اس کو ریٹرن میں دیا ہے. اب جن لوگوں نے قرضہ دیا تھا اب وہ قرضہ دینے والوں میں سے بن گئے ہیں. زبردست. یعنی یہ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں نا کہ جو ان کا کانسیپٹ تھا کہ جو دینے والا ہے جو لینے والا ہے وہ دینے والا بن جائے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے دیا جا سکتا ہے تو پڑھائی بغیر فیس کے بھی ہو سکتی ہے. آج آپ کسی کو پڑھا دیں، ہو سکتا ہے کل وہ 2 آدمیوں کو پڑھائے. تو اسی حساب سے انہوں نے یہ اخوت یونیورسٹی اور ایکیڈیمک سائٹ کے اوپر انہوں نے کالجز کھولے ہیں جس پہ کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ ایک تجربہ ہے اور میرے خیال میں یہ ایک ہمیں خوشی اور فخر ہے کہ ہمارے ملک میں سے ایسے آئیڈیاز نکل رہے ہیں جس کی پذیرائی پوری دنیا میں. میرے خیال میں سر آپ دونوں بھائیوں کی ایک پذیرائی پوری دنیا میں، دونوں ایک رول ماڈل ہیں اور دونوں نے ٹچ کی ہے، بلکہ ابھی تو ٹچ نہیں کی بلکہ آپ لوگ تو آگے اور بھی جا رہے ہیں. ابھی تو کافی سفر آپ نے ابھی اور بھی میں کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو مائنڈ کاسٹ کا سفر ہے آپ کے اور ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ آئیں گے، اور جو نئے کسی اور ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ آئیں گے تو اور آپ کی ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے اور کیا ایسے ایکسٹرا آرڈنری کام کیے ہوں گے، اور ہم سوچیں گے کہ یہ صرف سر ہی کر سکتے ہیں، سر ثاقب اور سر افضل جاوید سر. تو بہت مزہ آیا سر آپ کے ساتھ بات کر کے. آلدو یہ ہمارا انوگرل پوڈ کاسٹ ہے، اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے ہم آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسے گپ شپ لگائیں گے. ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آج آپ آئے، آپ نے ٹائم نکالا. آپ کا بہت پیک دن تھا، مشکل دن تھا، آپ کافی تھکے ہوئے تھے، اور پھر بھی آج آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے مائنڈ کاسٹ کا یہ پہلا انوگرل سیشن تھا، ویڈیو تھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے، اور ہاں ضروری ہے کہ ہمارا اگر چینل آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل کا نوٹیفیکیشن بھی دبا دینا. تب تک خدا حافظ.